دوستو، آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں ایک ایسے شرابی شخص کے بارے میں جس کے مرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کو کوئی تیار نہ تھا۔ پورا دن اس کی لاش گھر پر پڑی رہی، باوجود لوگوں کو اس کی موت کے بارے میں خبر تھی۔ دوستو، ایک شخص تھا جس کا جنازہ صبح سے اس کے آنگن میں پڑا تھا۔ گاؤں میں اس کی موت کی خبر ہوئی، لیکن کوئی بھی اس کی آخری دیدار کے لیے نہیں آیا، اور نہ ہی گاؤں کی کوئی عورت اس کی وائف سے اس کی خبر لی۔ پورا دن گزر گیا، اب جنازہ لے جانے کا وقت آیا، ایک اور ہی واقعہ پیش آ گیا۔ تو دوستو، یہ سب کیا ماجرا تھا؟ چلیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ برسوں پہلے کسی گاؤں میں ایک شخص اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ شخص بہت ہی بد چلن تھا، کیریکٹر لیس تھا، ہر طرح کی برائی اس کے اندر موجود تھی۔ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ گاؤں میں اسے کوئی بھی لائک نہیں کرتا تھا۔ وہ جو بھی مزدوری کر کے پیسہ کماتا، اسے شراب میں ختم کر دیتا۔ اس کے بال بچے فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، شراب خون کی جگہ لے رہی تھی۔ دن بدن اس کی صحت بگڑتی جا رہی تھی۔ جیسا کہ اوپر میں نے بتایا کہ گاؤں کے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے اسے مزدوری کے لیے، کام کے لیے دور کہیں دوسرا گاؤں جانا پڑتا تھا، اور اس کی وائف دوسرے کے یہاں کچھ کام کر کے سائڈ سے ہیلپ کرتی تھی۔ شراب پینے کی وجہ سے اس کی ہیلتھ کچھ زیادہ ہی بگڑ گئی، اور کچھ ہی دنوں میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی میت آنگن میں تھی، اس کے بچے اور بیوی پاس میں بیٹھے تھے، اپنے آخری سہارے کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ میرے دوستو، کچھ بھی ہو، ایک باپ اپنے بچے کے لیے دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ تھی کہ گاؤں کے ہر شخص کو پتا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن کوئی بھی اس کا گھر نہیں آیا۔ اس کے شراب پینے کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اس سے ہیٹ کرتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ اب اس کی بیوی کو ہی اس کی آخری رسم پوری کرنی ہے۔ میت کی وائف کفن کے لیے بازار گئی، کفن خریدی اور میت کو غسل دینے والے شخص کو بلائی تاکہ وہ غسل دے سکے، اور قبر کھودنے والے شخص کے پاس جا کر اسے قبر کھودنے کو کہی۔ جیسے ہی وہ گھر واپس آئی، بچے اس سے لپٹ کر رونے لگے، پھر سے اس کا گھر رونے دھونے کی آواز سے بھر گئی۔ میت کو غسل دیا گیا، شام کا وقت ہو چکا تھا، جنازہ تیار کیا گیا، لیکن گاؤں کا کوئی شخص جنازہ اٹھانے کو تیار نہ تھا۔ وہ عورت گھروں میں جا کر لوگوں سے منت کی، لیکن کسی کے دل میں انسانیت نہیں جاگی۔ آخر کار اس عورت نے جنازے کو قبرستان لے جانے کے لیے 2 مزدور کی۔ مزدوروں کے ذریعے جنازہ قبرستان لے جایا گیا، لیکن قبرستان کا منظر رلا دینے والا منظر تھا۔ ایک اکیلی عورت میت کے پاس کھڑی تھی، وہ انتظار کر رہی تھی کون آئے گا اور نماز جنازہ پڑھائے گا۔ رات ہوتی جا رہی تھی۔ قبرستان کے پاس ہی میں ایک پہاڑی تھا جس میں ایک بزرگ رہا کرتا تھا۔ وہ اللہ کے بندے اور ولی تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ ان سے نصیحت لیا کرتے تھے، لوگ انہیں اپنا پیر اور مرشد مانتے تھے۔ وہ بزرگ شخص آج تک اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترا تھا، لیکن آج انہوں نے پہاڑی کے کنارے کھڑے ہو کر قبرستان میں دیکھا، وہاں ایک میت ہے اور پاس میں ایک عورت کھڑی ہے۔ وہ تیزی کے ساتھ نیچے اترے، اور یہ غیر معمول بات تھی، کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ ان کے نیچے آنے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا گاؤں قبرستان پہنچ گیا۔ وہ میت کے پاس پہنچ کر کہا، بیٹا تم اس کی فکر مت کرو، اس کی نماز جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ پھر وہ جیسے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس کے پیچھے سارے گاؤں کے لوگ کھڑے ہو گئے، اور اس طرح سے انہوں نے شرابی شخص کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازے کے بعد وہ بزرگ شخص گاؤں والوں سے کہنے لگے، مغرب سے کچھ دیر پہلے میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ ایک انجان شخص نے مجھ سے کہا، جاؤ قبرستان میں، وہاں ایک عورت اپنے شوہر کے جنازے کے ساتھ ہے، اس میت کی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، آپ جاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اللہ پاک نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، میں نے پہاڑی کے کنارے میں کھڑے ہو کر قبرستان کی طرف دیکھا تو مجھے وہی منظر دکھائی دیا۔
اس لیے میں نیچے اترا ہوں۔ پھر اس کی وائف کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، اے نیک عورت، تو مجھے یہ بتا، یہ شخص ایسا کون سا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے ایسا زبردست اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوئی؟ وہ عورت کہنے لگی، حضرت، یہ تو روزانہ شراب پیتا اور شراب کے نشے میں رہتا، لیکن اس کے علاوہ بھی 3 نیک کام کیا کرتا تھا۔ پہلا کام جو کرتا تھا وہ یہ ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا تھا۔ دوسرا کام جو وہ کیا کرتا تھا وہ یہ ہے کہ یتیم بچوں کی پرورش کیا کرتا تھا اور یتیم بچوں کی کفالت کیا کرتا تھا۔ تیسرا کام وہ یہ کیا کرتا تھا، جب بھی رات میں شراب کا نشہ اتر جاتا وہ بہت زیادہ رویا کرتا اور گر گرایا کرتا اور اللہ کے سامنے گریہ اوزاری کرتا اور کہتا، اے اللہ، تو ہی میرا مالک ہے، میری اس بری عادت پر قابو نہیں ہے، میں چاہ کر بھی اس سے بچ نہیں پا رہا ہوں، پتہ نہیں تو مجھے اس بری عادت کی وجہ سے جہنم کے کس کونے میں ڈالے گا۔ وہ اس طرح پوری رات فریاد کیا کرتا تھا۔ یہ سن کر اس بزرگ شخص نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد پورے گاؤں والوں نے مل کر اسے دفن کیا۔ تو میرے دوستو، ہمیں کسی شخص کے ظاہر کو دیکھ کر جج نہیں کرنا چاہیے، کسی کی کوئی بری عادت پر ہمیں اسے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس عادت کو چھوڑنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور ہمیشہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر برے کام سے بچنے کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں انکریج کریں۔ اللہ حافظ۔